واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، الحمدللہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی سعادت اور اس کی ترقی اس کا بنیادی اصول ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کون سے بنیادی اسباب ہے، وہ کون سے بنیادی اصول ہے جس سے اختیار کرنے سے ایک انسان دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ یہ چند ایک باتیں اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے، اختصار کے ساتھ، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، مختصراً مگر جامع انداز۔ فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اختیار کرو، اور بدلے میں پھر دو چیزیں ایسی ہیں جو رب تمہیں عطا فرمائیں گے۔ آسان سے سودا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ دو کام تمہارے ذمے ہیں، پھر دو کام رب کے ذمے ہیں۔ تم ان دو کاموں کو اختیار کرو دنیاوی زندگی میں، اللہ رب العزت تمہیں پھر اس کی بدلے میں دو چیزیں عطا فرمائیں گے۔ ان دو چیزوں میں ایک کا تعلق اس دنیا سے ہوگا اور دوسرے کا تعلق آخرت سے ہوگا۔ اگر دنیا میں مل جائے تو بھی کامیابی ہے، اور آخرت میں جو مل جائے تو بھی کامیابی۔ میرے محترم دوستو، رب العالمین کا ارشاد ہے، تم میں کوئی بھی، کوئی سے مراد مرد عورت، اللہ نے ان میں فرق نہیں رکھا اعمال کے اعتبار سے۔ قرآن حکیم میں اکثر خطاب اللہ پاک کا مردوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بہت کم قرآن میں اللہ نے عورتوں کو مخاطب کر کے بات کیا ہے، بہت کم۔ اکثر خطاب مردوں کو ہے، اور اس ضمن میں جو مردوں کو خطاب ہے وہی خطاب عورتوں کو، پردے کا حکم ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک خاتون کو نام لے کر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، نام لے کر۔ باقی اکثر خواتین کے نام کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے، اور وہ خاتون جس کا اللہ نے نام کے ساتھ تذکرہ فرمایا قرآن میں، وہ ہے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ باقی پورا قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیے، کسی اور خاتون کو اللہ نے نام کے ساتھ اس کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یا اس کی نسبت والدہ کی طرف ہے، یا اس خاتون کی نسبت شوہر کی طرف ہے، یا اس خاتون کی نسبت بائی کی طرف ہے،
لیکن نام کے ساتھ اللہ نے کسی خاتون کو قرآن میں نام لے کر نہیں پکارا. اور بی بی مریم کی بات کچھ اور ہے. وہاں بھی اللہ پاک نے نام پردے میں رکھنے کی کوشش کی. بی بی مریم کا نام اللہ نے پردے میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر امر مجبوری کچھ ایسے بن گیا کہ قوم نے بی بی مریم پر الزام لگایا. اب اس کے صفائی میں اس کا نام لے کر بولنا ضروری تھا. مختصراً تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اثر گفتگو سے رہ جاؤں گا. اکثر جمعوں میں تمہید بھی بات نکل جاتی ہیں، اصل موضوع رہ جاتا ہے کہ جس وقت سورۃ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورت ہے، سورہ فاتحہ بقرہ کے بعد. گرانے عمران. اب عمران کی گرانے میں کتنے افراد ہیں؟ تاریخ نے جو ہمیں بتایا اور قرآن سے جو اس کو ثبوت ہے، 4 افراد ہیں. آل عمران کی گرانے میں 4 افراد ہیں، ٹوٹل یہی ہے. حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ، میں اس کو علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کہتا. وجہ یہ ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ پیغمبر نہیں تھے، اور اس دوران جو پیغمبر تھے وہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام تھے. اور اللہ کی شان زکریا علیہ السلام کی گھر والی اور حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی آپس میں سکی بہنیں ہیں. جس کے لیے ہمارے اردو میں تو بہت بیکار سا لفظ اس کے لیے ہوتا ہے، ویسے اردو میں یہ بھی کہتے ہیں ہم زلف. یہ بھی ایک لفظ ہے. پشتوں میں کوئی ایک لفظ ایسا آیا ہے جو مناسب نہیں ہوتا کہیں بھی. نیک بندوں کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عام بندوں کے لیے مناسب یہ نہیں کوئی کسی کو کہے یہ میرا سانڈو ہے. پتہ نہیں یہ لفظ کہاں سے نکلا، اللہ جانتا ہے. میرے علم میں تو نہیں ہے، نہ کتابوں میں کہیں پڑھا ہے. یہ سانڈو کا لفظ نکلا کہاں سے؟ ہم زلف کا لفظ بہترین ہے. یہ میرا ہم زلف ہے، یہ سب سے بہتر ہے. یا پشتوں میں تو بسا اوقات ایسا گڈ مڈ ہو جاتا ہے کہ وزبا اخشی دی، تو اخشی کتنے اقسام ہیں، سب کو اخشی بولتے ہیں. بے نوی ہیں وہ بھی اخشی ہیں، سالہ ہے وہ بھی اخشی ہیں، اور ہم زلف ہیں وہ بھی اخشی ہیں. یہ سب اخشی میں آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور ایسا نام ہو. اس سلسلے میں قنداریوں کو کسی حد تک آفرین کہتا ہوں. ان کے پشتوں میں ذرا بہترین ہے ہماری نسبت. وہ الفاظ انہوں نے وضع کیے ہیں کسی رشتے کے لیے. تو یہ آپس میں ہم زلف ہے. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عمران رضی اللہ تعالی ہم زلف ہے. اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام ان دونوں کو بیت المقدس کے متولی بنایا تھا. بیک وقت ایک ہی زمانہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس فلسطین کے ولی ہیں، اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس بیت المقدس کے امام، محدث، اور سمجھ لیجئے کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام تو اب آ رہے اس کے بعد، تو اس کے درس و تدریس دینے والے مفسر تھے. اور بڑے لوگ دور دور سے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے استفادہ کے لیے آیا کرتے تھے. اب ان کا بڑے ہی عجیب واقعہ ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بھی قدم اٹھ رہے ہیں. دونوں کے بڑے عجیب واقعات ہیں. حضرت عمران پہ بھی بڑھاپا آیا،
بڑھاپے میں اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اس کے آگے منزل موت کی تو آتی ہے لیکن اولاد جننے کی منزل نہیں ہوتی کہ اب اس کی بیوی اولاد جننے کے قابل ہے۔ اور اتفاق سے حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی بھی عمر کے ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئی کہ عام طور پر عورتیں اولاد جننے کے قابل نہیں ہوتی، دونوں بوڑھیا ہو گئی اور دونوں اس وقت دونوں کی اولاد میں حضرت عمران کی بیوی جس کو قرآن میں زوج عمران کہا گیا، نام نہیں لیا گیا، زوجت عمران کہا گیا، وہ کہیں صحن میں صفائی کر رہی تھی کہ اچانک دیکھا کہ چڑیا آ کر بیٹھ گئی۔ اس چڑیے کے ساتھ 2 ننھے سے بچے تھے اور وہ بچوں کو دانہ کھلا رہی تھی حضرت عمران کے گھر کے صحن میں۔ زوجت عمران نے یہ نظارہ دیکھا تو دل ابھر آیا اولاد کے لیے کہ یا اللہ، چڑیا کو بھی نوازا اور کتنی محبت پیار سے وہ اپنے بچوں کو دانے کھلا رہی ہے۔ ایک بوڑھا یا اللہ عمران ہے اور اس کی بانج بیوی ہے، یا اللہ ابھی تک اولاد تو دل میں آیا نہیں، لیکن ایک چڑیا کو بچوں کو دانا کھلاتے دیکھ کر دل ابھر آیا ہے۔ یا اللہ اگر عمر کی حصے میں اللہ سے ہم راز ہو کر کوئی سنے نہیں باتیں کر رہی، یا اللہ اگر بی بی عمران کو بھی ایک بیٹا مل جائے جو والد کا جانشین ہو۔ جانشین کس حوالے سے؟ مارکیٹیں چھوڑ کے جا رہا ہے، بلڈنگیں چھوڑ کے جا رہا ہے، دکانیں چھوڑ کے جا رہا ہے، جائیداد اور زمینیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہیں، وارث بنے اس بیت المقدس کو۔ جس طرح حضرت عمران درس دیتے ہیں تیرے الہامی کتاب کی، تو اس کے بعد بیت المقدس کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یا اللہ عمران کی بیوی آج اس جوش محبت کے ساتھ تجھ سے اولاد کی تمنا کر رہی ہے کہ آج یا اللہ بی بی عمران کی زوجہ کو بھی کوئی ایسا بچہ عطا فرما دے کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ بیت المقدس کی رکھوالی کرے، محدث بنے، مفسر بنے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ اللہ کی شان ہے، بی بی مریم کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، آرزو پیدا ہوا اور قبولیت کی گھڑی تھی۔ اللہ نے یہ دعا زوجت عمران کے قبول کر لیا۔ ویا جب دا قبولیت وخو کہ بل دعا میں غشتی ون خدای باغم قبولہ کری وا بابا دا یو مرحلے پر ژوند کې راسي دیو ودا ټیم په دا سپین سړیتوب ته ونه کتل، دا هغه سپین ږیرې ته ونه کتل، په زړه کې یو خیال رالی چې ته راسه د خدای و مخ ته خپله یو ارزو کښېږده، څه درک لګېږي کہ اللہ پاک نن دا زما دا دعا قبول ہے۔ کیا پتہ آج اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ محسوس ہوا کہ واقعی اللہ نے دعا قبول کر لی۔ دنیا میں کسی کی آمد کا پتہ محسوس ہو رہا ہے۔ اب چونکہ اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، تو اب جب محسوس ہوا کہ کسی بچی کی آمد ہے تو پھر ایک دعا مانگنے لگ گئی۔ اور دعا کیا مانگی؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، جو بچہ تو مجھے دے رہا ہے، یا اللہ تجھ سے وعدہ ہے اس سے میں دنیا کے کوئی کام کاج نہیں کراؤں، وہ بیت المقدس کی رکھوالی کرے گا اور اسی بیت المقدس کو آباد کرے گا۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں، انسان کی سمجھ میں نہیں آتے۔
تو کسی نے خوب کہا خدا کی باتیں خدا ہی جانے، نہیں وہاں تک عقل کی رسائی، خدا کی باتیں خدا ہی جانے، نہیں وہاں تک عقل کی رسائی، کہ ایک ہی رات میں حضور پر انور کہاں کہاں سے ہو کر آئے۔ معراج کی رات ایک ہی رات کا قصہ ہے، اور پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نظارے کیے، کیا سدرۃ المنتہا فکان قاب قوسین او ادنی، مقام دنا فتدلی، جنت اور دوزخ کا حال، اور پھر جتنے فرشتے ہیں ان سے ایک ملاقات کا حال و احوال۔ ایک رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو کیا نظارہ کرایا، یہ شاید اگر 80-90 سال بھی زندگی ہوتا اس کے لیے بھی ان چیزوں کے مشاہدات کے لیے یہ عمر کم تھی، لیکن اللہ نے ایک رات میں سب کچھ کرا دیا۔ واپس آئی تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، جس پانی سے وضو کیا وہ پانی بھی اپنے راستے کی طرف رواں تھا، جس بستر سے اٹھ گئے تھے وہ بستر بھی ابھی گرم تھا، سب اپنی جگہ موجود تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مختصر سی رات کے مختصر حصے میں اللہ جانے اللہ نے کہاں کہاں تک اپنے حبیب کو زیارت کرایا۔ خدا کی باتیں خدا ہی جانے، نہیں وہاں تک عقل کی رسائی، کہ ایک ہی رات میں کہاں کہاں سے حضور پر انوار آئے۔ اب یہاں حضرت زوجہ عمران نے تو بیٹے کی طلب کی تھی، وہ جب پیدا ہوئی تو وہ بچی ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اے اللہ میں نے جس کو جنم دیا وہ تو ایک بچی ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، کیا اللہ کو علم نہیں کہ یہ بچہ ہے کہ بچی ہے؟ لیکن اللہ کے سامنے جس انداز سے بی بی مریم کی والدہ کہہ رہی ہے کہ یا اللہ یہ تو بچی ہے، اللہ نے کہا ہاں ہاں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچہ ہے کہ بچی ہے۔ اور پھر بے ساختہ کہنے لگی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے اللہ بیٹا بیٹی تو برابر نہیں، اے اللہ بیٹا اور بیٹی تو برابر نہیں۔ میں نے کہا کہ بیٹا ہوگا بیت المقدس کا رکھوالا، باپ کی جگہ بیت المقدس کو آباد کرنے والا، یا اللہ یہاں نظارہ تو کچھ اور ہے۔ اللہ نے دل میں ڈالا جو کچھ ہوا صحیح ہوا، اے بی بی مریم، اے بی بی مریم کی والدہ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے والدہ مریم اس کا نام بھی اللہ کے حکم سے سیدہ مریم رکھنا۔ مریم نام بھی اللہ کے حکم سے رکھا۔ یہ واحد ایسی بچی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، لیکن لوگ کبھی بی بی مریم کہہ کر ان کو نہیں پکارا کرتے تھے۔ یا اخت ہارون، ہارون گزرے ہیں خاندان میں، بڑے ہی نفیس انسان تھے، بڑے ہی متقی زاہد انسان تھے، نیک انسان تھے، لوگ اس کی پاکیزگی کی تذکرے جب کیا کرتے تھے تو ہارون کا تذکرہ، یہ وہ ہارون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھائی ہے، یہ اور بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کی بات ہے، قریب کے دنوں میں گزرا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اس کی بلائی یعنی اس کی یہ پرہیزگاری تقوی کے قصے بڑے مشہور تھے، اور لوگوں نے بھی حضرت بی بی مریم کو نسبت کیا اخت ہارون، یہ ہارون کی بہن ہے۔ اب مناسب نہیں تھا کہ کوئی کہہ دے اس کو کہ یہ بی بی مریم ہے، نہیں 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 نہیں، عزت کے ساتھ جب اس کا نام لیتے تھے تو نام اس انداز سے لیتے تھے، یا اخت ہارون، ہے ہارون کی بہن۔ لیکن جب طویل واقعہ عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں
اللہ اکبر. پھر تو ہلچل مچ گیا. قیامت کا ایک نظارہ تھا. لوگ آ کر کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرئ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن، ہم تیری پاکیزگی کی قسمیں کھایا کرتے تھے، تیرے نیک ہونے کے ہم تذکرے کرتے تھے. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ بغیر نکاح، بغیر شادی کے تیری گود میں بچہ ہے. ما کان ابوک امرئ سوء، تیری والدہ کوئی بد کردار عورت نہیں تھی، تیرا باپ کوئی بد کردار نہیں تھا. وما امک بغیہ، نہ تیری والدہ کوئی بد کردار عورت تھی، دونوں انتہائی نیک انسان. اے بی بی مریم، اے اخت ہارون، تیری گود میں بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا کہ جو کچھ کہنا ہے اس بچے سے پوچھ لیجئے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے اے اخت ہارون، ہارون کی بہن، ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ بات کرے گا تو کیسے کرے گا؟ یہ تو بات کرنے کے بھی قابل نہیں، اتنا معصوم بچہ شیرخوار جو ماں کا دودھ پینے والا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اور زکریا حضرت یہ عیسیٰ ہے. آگے چل کر آگے اللہ پاک نے اسی انداز سے گفتگو اسی سورۃ عمران میں اس انداز سے بھی کی. خیر یہ تو سورہ مریم کی آیتیں تھے. سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا اس انداز سے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. عیسیٰ میرا وہ بندہ ہے جو بچپنے میں بھی ماں کی گود میں بھی بات کرے گا اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا. اللہ نے یہ دو صفات، دو خوبیاں عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن مجید میں ذکر فرمائے. ماں کی گود میں تو لوگوں نے دیکھ لیا، جب لوگوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، بی بی مریم نے فاشارت الیہ. قالوا، قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اس کے بعد بچے نے ماں کی پستان سے منہ ہٹا کر جو تقریر کی ماں کی گود میں، سبحان اللہ، اللہ کو بھی اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ان تقریر کو قرآن کا زینت بنا دی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. یہ وہ تقریر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہفتے کے ہیں یا 10 دن کے ہیں. یہ تقریر ماں کی گود میں کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور لوگوں کو کہہ دیا میری ماں پر انگلی اٹھانے والوں پہلے میری بات تو سنو، میں تمہیں تسلی دیتا ہوں میں کون ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تم سب کی طرف. آگے اللہ نے فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہی عیسیٰ ابن مریم تھے جنہوں نے ماں کی گود میں باتیں کی. ہوئی نا عجیب سی بات، معجزہ. ماں کی گود میں کبھی کوئی بچہ بات کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ بات کرنا سیکھے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھاؤ، سکھاؤ. اور فرمایا جس بچے کا ابتدا یعنی بولنے کے وقت جو بچہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کے ساتھ وہ اپنی بات چیت کا آغاز کرتا ہے اور موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے فقد دخل الجنہ، یہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. جس کی ابتدائی کلام بھی لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام بھی لا الہ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، معافی چاہتا ہوں، جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو گالی سکھاتے ہیں. ایسا ہے یعنی سب سے پہلے بچے کی جب وہ گالی دیتے ہیں سب ہنس پڑتے ہیں، دائی وہ چاتک شنزا ہوگا، دائی وہ ماما تھا. اور گالی بھی ماما کو پہلے کرے گا، وہ ماما تک شنزا وقرا اول خبر ازاد اکشنی چی خبری ازدکی وہ ماما تک شنزا ازدکی ضروری تن پلار تن مور تن وہ ماما تک فرقی مسکین ماما دے بس.
چې اول کلام یې د شنزا سے شروع کېږي تماما تک شنزا وکړي وکړه عادی به شنزا وکړي ګرځه به وخاندي وګوره نو دا کوچنی چې لوی سي نو دغه شنزا دې په خوله کې ورته یې شي ده بیا انشاءالله دې شنزا ځینې وغواړه چې د پښتو په ډکشنري کې به پیدا نه کړي یا نه بس دا شنزا یې چیرې زده کړم تا خو اوله خبره ده په خوله کې شنزا دې ورچول ده اوس غواړه ځینې نوي نوي قسمونه غواړه ځکه حضور صلی الله فرمایي چې کوچنۍ خبرې شروع کړي اول په دا ژبه ورته کښېږده لا اله الا الله محمد رسول الله د چا اول وینا کلمه وي آخري وینا د دنیا څخه تک په وخت کلمه وي یقینا الله به و جنت ته داخل چې موږ به کوچنۍ څه اوله وینا د شنزا زده کړو نو آخر به صحیح خدای پاک تو میرے محترم دوستو میں نے ذکر کیا کر رہا تھا کہ اللہ نے صرف بی بی مریم کا قرآن میں نام لے کر ذکر فرمایا مجبوری یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اعلان کرنا تھا میں کسی اور کا بیٹا نہیں میں مریم کا بیٹا بن کر آیا اور اس کے لیے نام لے کر بولنا ضروری تھا اس لیے بی بی مریم کا نام لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا اور آپ کو اللہ نے ذالک عیسی ابن مریم کہہ دیا یہ عیسیٰ بیٹا ہے مریم کا ورنہ اکثر والدیت کی تذکرے میں والد کا نام آتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس کی والدیت کے خانے میں ماں والدہ کا نام آتا ہے اللہ نے اپنے قدرت کا اظہار جو کرنا تھا بتانا تھا ایک اللہ کی قدرت ہے ایک اللہ کی سنت ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ شادی ہو جائے نکاح ہو جائے باہم ملے سنت یہ ہے اللہ پاک کا دنیا میں ایک سلسلہ اولاد کا شروع ہو جاتا ہے لیکن قدرت اللہ پاک اس سنت کا محتاج نہیں اللہ پاک ایک ایسے قدرت بھی رکھتے ہیں اگر چاہے تو بغیر باپ کی بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے بغیر ماں کی بھی پیدا کر سکتا ہے بغیر باپ اور ماں کی بھی پیدا کر سکتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم تیسرا پارہ سورۃ آل عمران اللہ نے فرمایا یہودیوں سے کہہ کر تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد نظر نہیں آیا ظالمو تم لوگوں نے اس مقدس انسان پر انگلیاں اٹھا کر ایک غلیظ الزام لگایا اس مبارک انسان پر اس لیے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا والد نظر نہیں آیا تو پریشان ہو گئے ہو تو پھر بتاؤ مجھے اللہ نے تیسرے بارے میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک بعینہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو پھر آدم کو اللہ کا نبی کیسے مان لیا اس کا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو والد نظر نہیں آئے تو اس مقدس انسان پہ انگلی اٹھانے والوں تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے مان لیا اس کا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں اور بی بی حوا کو پھر کیسے تسلیم کیا اس کی تو ایک درجے میں ماں موجود ہے اس کا تو باپ بھی نہیں یا باپ ایک درجے میں موجود ہے اس کی ماں وہ بھی ایک طرف کا نسبت لے کر آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام دونوں طرف سے خالی آئے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ اللہ کی قدرت پہ تم انگلی اٹھاتے ہو اور باقی قرآن میں جہاں بھی تذکرہ آئے گا ام موسیٰ اخت موسیٰ عزیز مصر کی بیوی ہر جگہ اس انداز سے اللہ پاک نے پردے کو حکم قائم فرمایا ایک خاتون نے آ کر رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ ہر جگہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ نے مردوں کو مخاطب کیا ہے عورتوں کو کہیں مخاطب نہیں کیا پھر اس عورت کے اس بات پہ اللہ پاک نے قرآن کے چند آیتیں ایسے ہیں جس میں مرد عورت دونوں کو مخاطب کیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اللہ نے عورتوں کا ذکر بھی کیا اور مردوں کا ذکر بھی. اور دوسرا پھر سورت توبہ 11واں پارہ، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون یہاں بھی کچھ اس انداز سے ذکر ہمیں ملتا ہے. تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے ہمیشہ قرآن میں عورتوں کو مردوں کے ضمن میں اس کا ذکر کیا اور خطاب دونوں کو فرمایا. تو یہاں اللہ رب العزت نے بھی فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی ان دو باتوں کا پابند بن کر آئے، عمل صالحہ اختیار کرنے والے، خواہ مرد ہو یا عورت، یعنی یہ دو عمل دنیا میں کرنے والے مرد یا عورت ہو، اللہ آخرت میں خواہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو دنیا میں بھی اس کی بدلے میں یہ صلہ عطا فرمائیں گے اور یہ دوسرا صلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے. یہاں یہ تضاد نہیں کہ خالی مرد یہ کام کرے تو اللہ اس پر اجر دے گا، یا عورت یہ کام کرے اللہ اس کو صلہ دے گا. نہیں، فرمایا دونوں میں سے جو بھی کرے. اللہ نے تخصیص نہیں فرمایا کہ یہ مقام صرف مردوں کو ملے گا یا یہ مقام صرف عورتوں کو ملے گا. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے عمل صالحہ کو اختیار کیا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن. ایمان شرط ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. مومن اور اس کے بعد یہ عمل صالح اختیار کرنے والا. آگے اللہ ان کو کیا صلہ دے گا. دیکھیں، ایمان کے بغیر عند اللہ کوئی عمل قبول نہیں ہے. اصل چیز ایمان ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم نے مدینے میں ایک مرد کا تذکرہ سنا، عبداللہ ابن جدعان. بہت زیادہ اس کا تذکرہ نمایاں تھا، ہر شخص اس کا تذکرہ کرتا تھا سخاوت کی وجہ سے. انتہائی سخی اور فیاض شخص تھا، اہل عرب کا. ہمیشہ اس کا دسترخوان بچھا ہوتا. حجاج آتے تب بھی کھانا کھاتے، مسافر آتے تب بھی یہاں سے کھانا کھاتے. اگر سب فارغ ہوتے انسانوں میں سے تو چرند پرند آ کر اس دسترخوان سے کھانا کھاتے. اتنا فیاض تھا، کہتے ہیں کہ کبھی اس کا دسترخوان کسی نے ایسا محسوس نہیں کیا کہ اس نے دسترخوان کو سمیٹا ہو. ہر ایک سخاوت میں عبداللہ بن جدعان کا ذکر کیا. اما عائشہ فرماتی ہیں ایک رات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ این عبداللہ ابن جدعان، یا رسول اللہ، عبداللہ ابن جدعان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ بڑا نیک فیاض شخص ہے، اور مکے میں ایک ایک شخص کی زبان پہ اس کا تذکرہ ہے فیاضی اور سخاوت میں. یا رسول اللہ اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی اور فرمایا عائشہ، عبداللہ ابن جدعان اس وقت جہنم میں جل رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں ایک دم پریشان ہو گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن جدعان جہنم میں جل رہا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ. میں نے کہا اتنے سخی اور فیاض شخص وہ بھی جہنم میں جل رہا ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا اپنی زندگی میں کہ یا اللہ قیامت کے دن میری مغفرت فرما. یعنی اس کے ایمان نہیں تھا قیامت پر، اس کے ایمان نہیں تھا اللہ پر. دنیا میں نیکی کا کام ضرور کیا، سخاوت کا کام کیا، لیکن کوئی ایسا کام اس نے نہیں کیا جو ایمان، جو مومن
اس حوالے سے اس کو کوئی مومن کہتا، مومن نہیں تھا۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی اچھا عمل کرے دنیا میں تو اللہ نیک نامی کی صورت میں اس کو صلہ دے دیتے۔ وی دی خو ہندو خدای شی علاج کی گرد ورماتی دا هندو تا از ما خپل داسې یو عجبه زړه دی. یو وخت زه را روان په دا مسجدونو کې هغه بوره مې په کار وکړل، دوکانونه بند، یو د هندو خلاص شو. هغه ته ما یو کیلو بوره راکړه، هغه چې بوره واکړې څه زیاته وه، هغه موټي راوخت په هغې څه کم کړو. مې بس یې لکه بس یې ناخم بیا بیا ګورم، مې دا الله سې ولې دنه نه کوي، په دا الله سې دا بوره کمه ولې کړه، په دغه مې دنه کمه وله. یعنی یو خدا حساس طبیعت ہے. بہرحال شخلکم پکشیستا پا دنیا کی وینو، ہندوان دی، سکان دی، عیسائیان دی، شخلکم پکشیستا تبوائی یارا شمومن دی. اگر کی بدا سر ایمان نہیں تبھی پا مومنانو کی گٹ کے نو دا رنگ خلق سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سی رنگ کافران چی پا دنیا کی یو شکاری کری اگر میں چیری زی پا آخرت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا خلق چونکہ ایمان نستا، دا اللہ پا ذات نستا، قیامت بان ایمان نلری، دا مر بان ایمان نستا، دا قبر پا جون بان ایمان نلری، نو دا خلق بس سیدہ جہنم تزی مرسی. ویا سلام آگا شاہ عملونے چی کری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا شاہ عملونے پا بدلے کی اللہ دتا وشن نم با دنیا کی ورکی، شنم با دنیا کی دیر شن انسان دی، دیر زبردست انسان دی. ہندو دی خطیر شے انسان دی، سکھ دی خطیر شے انسان دی، عیسائی دی خطیر شے انسان دی. دغدا شوالے اللہ بدتا پا دنیا کی ورکی، آخرت کی بیاد دا ہیس سے لنستا. نوشیروان عادل کا نام سنا، اس کی عدالت اتنی مشہور تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے، عبداللہ بن جدعان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے، حاتم طائی کے قصے مشہور ہیں ہم سب کی زبانوں پہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے گزرے ہیں. ہاں ان کی بیٹی اور بیٹا دونوں ایمان لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں کی ملاقات ہوئی. حاتم طائی کے بیٹے اور بیٹی اور قبیلہ ایمان لائے ہیں، لیکن خود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حاتم طائی کی سخاوت کی چرچے تھے لیکن خود دنیا سے جا چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کے حوالے سے پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان سب کو میں دوزخ میں دیکھ رہا ہوں. نیکنامی کی صورت میں آج بھی حاتم طائی کا نام زندہ ہے، عبداللہ بن جدعان کا نام زندہ ہے، نوشیروان عادل کا نام زندہ ہے. اللہ نے نیک نامی کی صورت میں ان کو صلہ تو دے دیا، لیکن آخرت میں صلے کاٹ دیے کہ ایک دن پہ اللہ پر لا الہ الا اللہ انہوں نے نہیں کہا. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ فرماتے ہیں جو کرے عمل صالحہ کی زندگی اختیار کرے لیکن ہو مومن. مومن شرط ہے، ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل، کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں. تو اللہ پاک اس کو کیا دے گا؟ 2 صلے عطا فرمائیں گے، 2 صلے. ایک صلہ دنیا میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی دنیا میں عطا فرمائے گا، بہترین زندگی اس کو دنیا میں عطا فرمائے گا، ایک خوبصورت زندگی اس کو دنیا میں عطا فرمائے گا. آج ہم سب پریشان ہیں، کوئی مالی پریشانی میں گرا ہے، کوئی اولاد کی پریشانی ہے، کوئی جسمانی پریشانی میں گرا ہے، اور کسی کی تجارت کی لین دین کی پریشانی ہے، کسی کا کوئی پیسہ لے کر بھاگا ہوا ہے، اس پریشانی میں گرا ہے. آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ آپ اس سے بات کریں وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ. ہر انسان پریشانی میں. فرمایا جو عمل صالحہ کی زندگی اختیار کرے اللہ ان تمام پریشانیوں سے نکال دے گا، پاکیزہ زندگی اللہ اس کو عطا فرمائے گا. اچھا پھر عمل صالحہ کیا ہے؟ عمل صالحہ کیا ہے میرے محترم دوستو؟ عمل صالحہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کثرت سے تسبیحات پڑھیں، کثرت سے نوافل پڑھیں، کثرت سے نفلی عبادت کرے، اس کو عمل صالحہ نہیں کہتے. عمل صالحہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے.
جتنے یہ اپنی دنیاوی زندگی کو گناہوں سے بچا لے گا اتنا اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ یہ عمل صالحہ ہے۔ نفلی عبادت کو عمل صالحہ نہیں کہتے، نفلی تسبیحات ذکر و اذکار وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ایک الگ داستان ہے، لیکن جو جتنے گناہوں سے بچا رہا اتنے ہی وہ اپنی زندگی کو عمل صالحہ کے طرز پر لے آئے۔ بخاری شریف میں ایک شخص کو بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ایک ہی بات کرتا ہوں۔ حضرت عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ملتا ہے بخاری شریف میں۔ کسی نے ایک دن آ کر ساتھیوں نے میں سے کسی نے کہا، یا حضرت آپ نے تو ہمیں اللہ سے نا امید کر دیا، آپ نے تو ہمیں جنت سے نا امید کر دیا، آپ نے تو ہمیں جنت کی نعمتوں سے نا امید کر دیا، آپ نا امیدی دلانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی امید دلانے کے لیے آئے ہیں، آپ کیسے انسان ہیں؟ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تڑپ کر، لوگوں مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، تم سود بھی کھاؤ اور مجھ سے تم یہ توقع کرو میں تم کو کہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے، تم رشوت کھاؤ اور مجھ سے یہ توقع کرو کہ میں تم سے کہوں تم جنت میں جاؤ گے، جھوٹ پہ جھوٹ بولو، خیانت پہ خیانت کرو، دھوکے پہ دھوکہ دے دو، جھوٹی قسم پہ جھوٹی قسم کھاؤ، وعدہ خلافی پہ وعدہ خلافی کرو اور میں تم سے کہوں پرواہ نہیں ہے تم جنت میں جاؤ گے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں لازماً کروں گا، اعمال صالحہ درست کرو گے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ بگڑا ہوا اعمال صالحہ والے جس کے اعمال میں بگاڑ ہے، دھوکہ یہ کرتا ہے، فراڈ یہ کرتے ہیں، ملاوٹ یہ کرتا ہے، لگائی بجائی یہ کرتے، جائیے کسی اچھے ریڑھی والے کے پاس کریں۔ میں بھی چاہتا ہوں اچھے لوگ بھی ہیں، میں ایک عجیب کی بات کر رہا ہوں، آپ لے لیجئے نا، اپنی پسند کی فروٹ اٹھا لیجئے، اپنی پسند کے تیلے میں ڈال دیجئے، خدا کی قسم گھر پہنچ کر ایک بھی آپ کو اپنی پسند کا فروٹ نہیں ملے گا، سب سڑے ہوئے اور گندے فروٹ ملے گا۔ یہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ پیارا آدمی ہے، پہلے صفحے میں بھاگنے والا نمازی ہے، اول صف میں جاتا ہے، وضو پر وقت کرتا ہے، لیکن اس کا کاروبار کا حال یہ ہے، اس کی معاملات یہ ہے۔ اب ان نمازوں کے ساتھ جو بگڑے ہوئے نمازوں ہیں، اعمال جو بگڑے ہوئے ہیں، ان بگڑے ہوئے اعمال کے ساتھ میں یہ کہوں یہ شخص سیدھا جہنم میں یہ جنت میں جائے گا؟ میں کہوں گا اعمال تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بگڑے ہوئے اعمال کے ساتھ یہ جنت میں نہیں سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جب تک ہم نے اپنے عمل صالحہ کو درست نہیں کیا، اللہ فرماتے دنیا میں اس کی زندگی پاکیزہ زندگی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے اعمال کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ نیک بنے اور حیات طیبہ والی زندگی ہم پائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا